بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج کا جو مسئلہ ہے وہ عدت کا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو عدت کی صحیح مدت نہیں معلوم ہوتی ہے، یعنی عدت کتنے دن سے کتنے دن تک کے کرنی ہوتی ہے، عدت میں کس سے پردہ کرنا ہوتا ہے، اور عدت کتنے طرح کی ہوتی ہے، اور عدت میں اگر پیریڈز آ جائیں تو ان سے کیا مسئلہ ہوتا ہے، ان سبھی ٹاپکس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور دوستو، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ابھی بھی ایسے بھی ہیں جو کم سوچ والے ہیں، جو عجیب سی رسمیں خواتین کو کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جن کا کوئی تعلق قرآن یا حدیث سے نہیں ہے۔ ان رسموں پہ بھی آج ہم بات کریں گے، تو گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو میں آخر تک بنی رہیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں تک اس معلومات کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ عدت کی مدت سب کو معلوم ہو جائے اور عدت کے جتنے بھی مسئلے ہیں سب کو پتہ چل جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، عدت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عدت ہوتی ہے طلاق شدہ کی، اور ایک عدت ہوتی ہے کہ کسی عورت کا شوہر اگر فوت ہو گیا ہے، فوت شدہ کی عدت۔ کسی عورت کا شوہر اگر انتقال ہو گیا ہے، اس عدت کے ایام اور مدت الگ ہوتے ہیں، اور اگر کسی عورت کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہے تو اس کی عدت اور ایام الگ ہوتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں طلاق شدہ کی عدت کتنی ہوتی ہے اور اس کے ایام کیا کیا ہیں۔ دوستو، اگر کسی عورت کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہے تو قرآن میں اس کی عدت 3 حیض بتائی گئی ہے، یعنی 3 طہر۔ 3 بار اگر عورت پیریڈ سے ہو جائے اور 3 بار پاک ہو کر نہا لے تو اس کی عدت بس اتنی ہی ہے۔ 3 پیریڈ بتائی گئی ہے قرآن میں طلاق شدہ کی عدت، یعنی 3 بار اس کو حیض آ جائے اور 3 بار وہ پاکی حاصل کر لے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ منیمم 3 مہینے کا سمے لگ سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو پیریڈ کی مدت ہوتی ہے وہ 1 مہینے پہ ہوتی ہے، ہر 1 مہینے پہ پیریڈ آتا ہے، تو 3 حیض کی مدت 3 مہینے ہوئی۔ مگر کچھ خواتین کو آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو اس کا مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ 3 حیض اگر آ جائے اور 3 بار آپ پاکی حاصل کر لیں تو آپ کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ عورتوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا کچھ خواتین کی عمر بہت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو پیریڈز نہیں آتے ہیں، اور اگر ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا ہے، وہ طلاق شدہ ہیں، تو قرآن میں ان کی عدت کا ذکر 3 مہینے کیا گیا ہے، اور اگر ان کو حیض آتے ہیں تو ان کی عدت 3 حیض تک کے ہے۔ 3 بار وہ پاکی حاصل کر لیں تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تو ہو گئی طلاق شدہ کی عدت۔ اب بات کریں گے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی عدت کی مدت کتنی ہے اور اس میں کیا کیا مسئلے ہیں، اب اس بارے میں بات کریں گے۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی عدت کی مدت کیا ہے؟ اس کی عدت کی مدت کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ اس عورت کی عدت کی مدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ عدت اس کی 4 مہینہ 10 دن ہی رہے گی، اس میں کم بڑھتی نہیں ہوتی ہے، اس میں عدت پوری کرنی پڑتی ہے۔ 4 مہینہ 10 دن کا وقت جتنا دیا گیا ہے قرآن کے حساب سے، 4 مہینہ 10 دن عدت کی مدت پوری کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ خواتین کا سوال یہ رہتا ہے کہ عدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ تو دوستو، اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو خبر ملی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ اسی وقت سے اس کی عدت کی مدت اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور 4 مہینہ 10 دن تک کے اس کی عدت رہتی ہے۔ یہ ہو گئی عدت کی مدت ان عورتوں کی جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دوستو یاد رکھنے والی بات ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی خواتین کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت وہ خواتین حاملہ ہے یعنی پریگننٹ ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ بہت سی خواتین کا یہ بھی ایک سوال رہتا ہے۔ تو دوستو، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ عورت حاملہ ہے یعنی پریگننٹ ہے
تو اس کی عدت اس بچے کی پیدائش تک کے رہے گی۔ اگر بچہ 2 دن کے بعد ہی پیدا ہو جائے، اس کی پیدائش ہو جائے، تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس عورت کی عدت 9 مہینے کے بعد ختم ہوگی۔ یعنی مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جائے گی تب تک اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ابھی بھی ایسے بھی ہیں جب خواتین کی عدت ختم ہوتی ہے تو وہ خواتین دیور کے گھر کا یا تو چراغ دیکھتی ہے یا پھر اپنے جیٹھ کے گھر کا چراغ دیکھتی ہے، یا پھر وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہے، مائکے میں جا کے چراغ دیکھتی ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ بہت ہی بیہودہ اور جاہلیت کی قسم کی رسمیں ہوتی ہیں۔ ایسا قرآن میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اکثر کر کے عورتیں اپنے مائکے چلی جاتی ہیں عدت ختم ہونے کے بعد، اور وہاں کا جا کے چراغ دیکھتی ہیں کہ عدت ختم ہوئی ہے، تو ایسا کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی عدت ختم ہوئی ہے، آپ ایک جگہ 4 مہینہ 10 دن تک کے وہیں پہ رہی ہیں، آپ کا دل اکتا گیا ہوگا، آپ کا دل وہاں پہ سے گھبرا گیا ہوگا۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے یا رہتے رہتے انسان کا دل گھبرا جاتا ہے اگر وہ باہر آئے جائے نہ۔ تو اگر آپ اس ارادے سے باہر جا رہی ہیں، میکے جا رہی ہیں، مطلب باہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد گھومنے جا رہی ہیں، میکے جا رہی ہیں یا اپنی کسی بہن کے گھر جا رہی ہیں، تو آپ جا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچ کے جا رہی ہیں کہ آپ کی عدت ختم ہوئی ہے اور آپ وہاں کا جا کے چراغ دیکھیں گی تب آپ کی عدت مکمل ہوگی، تو قرآن میں ایسا کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے دیور کے گھر جائے گی یا جیٹھ کے گھر جائے گی یا اپنے میکے جائے گی، وہاں کا چراغ دیکھے گی یا میکے جانا لازمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، اور بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ رات رات کی عدت کر لیتی ہیں اور دن دن میں گھوم لیتی ہیں۔ مطلب رات رات کی عدت کر لیں گی اور دن دن میں کہیں بھی گھومیں گی، بازار کریں گی، خالہ پھوپھی نانی ہوا جائیں گی۔ تو دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رات میں اور دن میں دونوں کو ملا کے 4 مہینہ 10 دن کی عدت پوری ہوتی ہے۔ یعنی دن اور رات دونوں کا جو وقت ہے اس کو ملا کے ہی 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو رات میں جانا نہیں ہے باہر تو دن میں بھی نہیں جانا ہے، آپ کو اس چیز کا احتیاط رکھنا ہے۔ بہت سی عورتوں نے یہ نیا فیشن نکال لیا ہے، نئی عدت کا طریقہ نکال لیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو، اس بات کا بہت ہی دھیان رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عدت کا جو طریقہ ہے اس میں دن میں پردہ ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا یہ نہیں ہے کہ عدت کا جو طریقہ ہے اس میں دن میں پردہ ہے۔ عدت کا جو طریقہ ہے اس میں دن اور رات دونوں میں پردہ ہے۔ عدت کی مدت میں جن لوگوں سے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان سے پردہ کرنا ہے اور ان سے بات چیت ایک دم بند کر دینی ہے اور اپنے ایک جگہ بیٹھنا ہے، ایک جگہ مطلب رہنا ہے، کہیں آنا جانا نہیں ہے، دن میں بھی کہیں آنا جانا نہیں ہے، جب تک کہ 4 مہینہ 10 دن کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ 4 مہینہ 10 دن کے بعد آپ کہیں بھی آ جا سکتی ہیں، آپ کا جہاں بھی جی چاہے۔ تو یہاں پہ بہت سی عورتوں کا سوال ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ عدت کہاں کی جائے، اپنے مائکے میں کی جائے یا شوہر کے گھر پہ کی جائے۔ تو دوستو، عدت کا جو صحیح طریقہ ہے، عدت اپنے شوہر کے گھر پہ ہی کرنی چاہیے، اپنے مائکے میں نہیں کرنی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ ہاں، مگر یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر اس کو اس کے شوہر کے گھر میں عدت کرنے میں اس کی جان اور عزت کا خطرہ ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ اس جگہ پہ اس کو اس کی جان اور عزت کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ عدت اپنے مائکے میں کر سکتی ہے۔ مگر اس کو اگر کسی چیز کا بھی خطرہ یا نقصان نہیں ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر میں پوری کرے اور اس کا جو بھی خرچہ ہوگا اس کے شوہر کے گھر والے ہی اٹھائیں گے۔ دوستو، یہاں پہ اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو عدت کی مدت ہوتی ہے، مت گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اس میں عورت پہ کیا کیا پابندیاں ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پابندیوں کے بارے میں۔ نمبر 1، جو عدت کی مدت ہوتی ہے یعنی عدت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے ٹائم یعنی 4 مہینے 10 دن کا جتنا بھی وقت ہوتا ہے
اس میں وہ گھر سے نہیں نکل سکتی، اپنے شوہر کے گھر سے۔ نمبر 2، زینت کا کوئی بھی سامان استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ غسل کر سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ میلی کچیلی بنی رہے، غسل کر سکتی ہے، مگر زینت کا کوئی بھی سامان استعمال نہیں کر سکتی، جیسے کہ چوڑیاں پہن لینا، لپسٹک لگا لینا، یا پھر خوشبو کا کوئی سامان، عطر یا پرفیوم وغیرہ یوز کر لینا، ایسا کچھ بھی زینت کا نہیں کرنا ہے۔ غسل کر سکتی ہے، اور ہاں، سرما بھی نہیں لگا سکتی ہے۔ یہ سب بیسک انفارمیشن ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ عورت وائٹ کپڑے پہن کے بیٹھ جائے، غم منانے لگے۔ جو نارمل روٹین کے اس کے کپڑے ہوتے ہیں وہ غسل کر کے وہ اپنے پہن سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے 5 ٹائم کی پابندی کے ساتھ، مگر شادی بیاہ میں جانے کے جو الگ کپڑے ہوتے ہیں وہ نہیں پہن سکتی ہے وہ۔ اور دوستو، آج کل کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو عدت کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اس کے انتقال میں شریک ہوئی جا رہی ہیں، اور اگر بیٹی کی رخصتی ہے تو وہ رخصتی میں شریک ہوئی جا رہی ہیں کہ اماں سر پہ ہاتھ رکھ دیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بیٹی کی رخصتی ہے تو بیٹی کو لے آئیں ان کے پاس، مگر ان کو نہیں جانا چاہیے وہاں پہ۔ تو عدت کی مدت اور عدت کا جو طریقہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے عورت کے اوپر کہ اس کو عدت کی مدت گزارنا، یعنی عدت کا جو بھی طریقہ ہے عدت گزارنا لازم ہے۔ اس کو اچھی طرح سے عدت ضرور گزارنی چاہیے، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، زمانہ جاہلیت میں 2 سال کی عدت بیٹھا دیتے تھے لوگ، 2 3 سال کی عدت بیٹھا دیتے تھے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور عدت کی مدت کو بھی کم کیا، 4 مہینے 10 دن کیا، اور اس کے احکام کو بھی بدلا۔ بس اتنے احکام دیے کہ عورت زینت کا استعمال نہ کرے۔ اور بہت سی عورتوں کے دل میں یہ سوال رہتا ہے کہ عدت کے ٹائم پہ جاب وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت مالی طور پہ بہت پریشان ہے، مطلب اس کا ساتھ دینے والا سرپرست جو اس کو روٹی دے سکے کوئی بھی نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ حد سے زیادہ پریشان ہے، جاب وغیرہ کرتی ہے، تو وہ جاب پہ جا سکتی ہے۔ مگر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دن میں جائے اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آ جائے، اور وہاں پہ بھی اس چیز کا دھیان رکھے کہ غیر محرم سے اطلاع نہ ہو، جتنا ہو سکے اتنے پردے کا احترام کریں۔ مگر یہاں پہ دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت حد سے زیادہ بہت پریشان ہے تبھی وہ جا سکتی ہے، اور اگر اس کے گھر میں سب ہیں، اس کے سرپرست ہیں، اس کو روٹی دینے والے ہیں، تو اس کا جانا بالکل بھی غلط ہے، تو وہ نہیں جا سکتی ہے۔ تو اس کا احکام یہ ہے کہ وہ اپنی عدت کی مدت 4 مہینہ 10 دن پوری کرے، اور پھر اس کو جہاں جانا ہو وہ اس کی خود کی ایک مرضی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدت کے دوران کیا عورت فون پہ بات کر سکتی ہے؟ اگر بہت ضروری بات اپنے گھر والوں سے کرنی ہے تو اپنے گھر کی 4 دیواری میں عورت وہ بات کر سکتی ہے، مگر وہ کسی بھی نامحرم سے بات نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے بہت ضروری بات ہو تو وہ کر سکتی ہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی میری اس ویڈیو سے آپ کو عدت کی مدت کا پورا مسئلہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور اس جانکاری کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ جن خواتین کو عدت کی مدت کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔